نے ایک درود پاک کی فضیلت سماعت کی تو کہتا صلی اللہ علی محمد وہ جمعیت جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کم از کم ہر ایک 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوگا. مجھے میرا محسن ظن ہے. اگر نہیں تو ساتھیوں اگر اتنی درود پاک کی فضیلت آپ نے جتنی گلزار مدینہ میں یہاں رہتا ہے امریکہ میں سنی ہوگی, میرے خیال سے بہت کم کہیں آپ نے سنی ہوگی مساجد کے حوالے سے اتنی فضیلت درود پاک کی. تو یہ نیت کر کے اٹھے یہاں سے کہ رب کریم کل جمعہ ہے, بلکہ آج رات کل جمعہ سے انشاءاللہ میں روزانہ نیت کرتا ہوں کم از کم فرائض کی ادائیگی کے بعد 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھوں گا. زور سے کہیں انشاءاللہ. کون کو میرا ساتھی نیت کرتا ذرا میں ہاتھ پہ کھڑا تھا, مجھے پتہ پڑھتے ہوں گے لیکن آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ نے منصب کو توفیق عطا فرمائے. عبدالجبار بھائی محبتوں والے ساتھی ہیں ہمارے, اور اس کاروان میں الحمدللہ اس مطلب ہے گلزار کے پھول ہیں, گلزار مدینہ الحمدللہ. محکتی ہوں اللہ ان کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے, اور یہ جو کوششیں کرتے ہیں جو محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا, لیکن آج کچھ بہت کام میں بزی تھا تو میرے دماغ بالکل ایسے اٹھا شدہ ہوا ہے, لیکن میری اتنی مجال نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا حکم دیا جائے اور عبدالجبار انکار کر دے, تو یہ ناممکن چیز ہے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں اپریل میں گیا تھا عمرے کے لیے, لیکن اس دفعہ بھی گیا آپ لوگوں کی دعائیں کے ساتھ. تو 2-3 ایسے واقعات ہوئے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, اور اس مسجد کا جو اکٹھے سب بھائی ملتے ہیں اور جو ذکر کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ایک تو روزہ پاک میں بہت رش تھا. آپ جو صاحب وہاں تھے گئے, جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے فوج بنائی ہوئی تھی, اور وہ باقاعدہ وہ الجنہ کے لیے 3 سٹیجز انہوں نے بنائی ہوئی تھی. جو فوج کھڑی تھی جیسے 50 سپاہی کھڑے ہیں تو اس کے بعد چند آدمیوں کو آگے جانے دیتے تھے, اس کے بعد چند آدمی اور جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ میں جب بھی گیا کوئی موقع ایسا مل گیا کہ خود ہی کسی نے دھکا لگایا اور میں اس کے اندر نماز بھی ادا کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس بھی ادا کی. تو بڑا اللہ کا شکر ہوا کہ بھئی ہم ایک اچھے مقصد کے لیے, اور پیچھے سے دعائیں بھی تھیں. تو پھر اس کے بعد خانہ کعبے میں جہاں آپ کو دیکھا بھی آپ نے ہوگا کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ بہت ناممکن سی بات ہے کہ آپ خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم کے سامنے نفل ادا کریں. جیسے آپ نے طواف ختم کیا نا, 7 چکر لگا لیے, اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ وہاں جگہ ملے, لیکن انہوں نے بھی وہاں ہی پیرا لگایا ہوتا ہے. وہ سپاہی بھی کھڑی ہے, پولیس بھی کھڑی ہے, وہ آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیتے, وہ آپ کو موو کرتے جاتے ہیں. تو میں نے 7 دفعہ تو چکر لگا لیا, تو پھر دل میں خواہش تھی کہ بھی نفل پڑھنے ہیں, تو میں نے کہا چلو میں 8ویں دفعہ. لیکن میں اپنے وہاں جا کے کبھی دکم پلا نہیں کرتا, یعنی کہ سکون سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو زور لگا کے ادھر جاؤں یا خانہ کعبے کو ٹچ کروں اور لیکن کسی کو پش کروں. تو یہ میں اچھا نہیں سمجھتا اپنے دل کے طور پہ. تو میں نے 8واں چکر جب لگایا تو جیسے ہی میں اس مقام ابراہیم پہ آیا خانہ کعبے کے سامنے, تو وہاں ایک شیخ کھڑا ہوتا ہے جنہوں نے لباس پہنا تھا جبہ, اور ایک فوج کھڑی ہوتی ہے. تو وہ شیخ تھا, وہ جب میں اس کے قریب آیا تو وہ پیچھے آ گیا اور اس نے مجھے جگہ دے دیا. تو جب میں نفل پہ نیت کر کے کھڑا ہوا تو میرے آگے کھڑا ہوا. تو میں نے جب نیت کر کے اپنا منہ کھولا, اپنی آنکھیں کھولی, تو بالکل سامنے خانہ کعبے کا دروازہ تھا, مقام ابراہیم. یعنی کوئی ضرورت نہیں پڑی دھکا لگانے کی. پھر لگا کے میں نے جب چکر لگا کے اوپر آیا تو پھر آپ نے ٹیم میں 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں. وہ بھی آپ یقین کریں اتنا رش تھا, 27ویں کی رات تھی, اتنا رش تھا, لیکن ایسے خود ہی میں گھومتا اس کے اندر چلا گیا. یعنی کہ کسی نے دھکا لگا کے اس میں جا کے اس نے بھی نفل پڑھ لیے, پھر دیواروں کو ہاتھ لگا کے. یعنی کہ ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سے اور شاید میری نسبت یہاں سے ہے تو اس لیے اتنی مدد ہوئی.
اور اتنا اچھا سارا عمرہ ہوا کہ بالکل کوئی بیمار ہی نہیں، کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک، اور اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور دعائیں ہیں، یہاں سے جاتے وقت آپ نے بہت ہمیں کیا تھا، تو اسی کی وجہ سے سارا معاملہ انشاءاللہ صحیح رہا۔ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور یہ سارا دل میں بھی یہ تھا، دعائیں بھی ہم نے کی وہاں پہ۔ تو ابھی یہ 2 شعر میں بس کروں گا۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم پھر جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ دوبارہ جائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے۔